अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और ये कहना गलत ना होगा कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब के अपने कहे हुए अल्फाज कब कहाँ किस तरह निकल जाएं, ये तो उनकी जो क़यादत है वो भी नहीं जानती कि इमरान खान को फुल स्टॉप कहाँ लगेगा। अब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि लगाना है मार्शल लॉ तो लगा लें, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब वो सब कुछ हो रहा है जो मुशर्रफ के दौर में लगे हुए मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। इसी पर हम बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ सना बुचा साहिबा मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं और पीजे मीर साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले पीजे सर आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाना चाह रहे हैं? ये बड़ी गलत किस्म की है। ये जो अपोजिशन, ये गवर्नमेंट जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 मिनिस्टर्स ने जो ट्वीट किया है कि जी उसने कहा है अगर वो लगाना चाहते लगाएं, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, उसने ये कहा है। यहाँ मिसकंस्ट्रू करके वो लगाना चाहता है। ये तो लास्ट पर्सन है जो मार्शल लॉ लगाए इमरान, ही इज़ द लास्ट पर्सन। एंड मुझे पता है कि किस तरह इसकी जनरल मुशर्रफ से बातें होती थी, क्या नहीं होता था प्रेसिडेंसी के अंदर। ही वॉज नेवर इन फेवर देन। तो यहाँ अभी कहे कि वो ऑब्वियसली ये तो बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया। आई थिंक दिस वेरी सैड कि आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को, उसने खुद कहा, अभी आपने जिक्र किया है इंटरव्यू का, उसने खुद उसके अंदर आप सुन लो, अखबार के अंदर सुन लो, आपकी जो प्रेस स्टेटमेंट्स है उसके अंदर सुन लो, उसने कहाँ कहा कि लगा, उसने कहा लगाना है लगाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम। दैट इज़ व्हाट इट इज़। उसने ये नहीं कहा। सो लेट्स गेट दिस थिंग स्ट्रेट। मार्शल लॉ, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। कह कोई नहीं रहा, दोनों कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये लॉगर हेड्स पे हैं। आज अभी आप सवाल भी शायद करेंगी प्राइम मिनिस्टर की विजिट का। मैं आपको बताऊं, सिंध का चीफ मिनिस्टर तुम लेके चले गए अपने साथ, सबसे बड़े प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर तुम्हारे साथ गया नहीं है, और तुम कह रहे हो कि चाइना बिजनेस करेगा पाकिस्तान में। व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज आर यू गिविंग? लेके जाओ। आई एग्री विद शहबाज कि भाई तुम्हारी नहीं बनती है इनके साथ, ना बने, और तुम लेके तो जाओ ना यार उनके अपने साथ। इंटरनेशनल अपने वो दो एक इम्प्रेशन, हम हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम अपनी है, लेकिन एज ए नेशन हम साथ खड़े में। आप इनवाइट तो करते। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं, जो हम समझते हैं कि हम अंडर एक कार्पेट या किसी ब्लैंकेट के नीचे डालेंगे, वो नहीं होंगे। वेदर इट इज़ PTI और वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट, दिस इज़ अ टाइम फॉर यूनिटी। दैट्स इट। इफ्तिखार साहब आप क्या समझते हैं, जमहूरियत को ख़तरा है फिर PTI से? नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। PTI से क्या ख़तरा होगा जमहूरियत को? सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, आवाम के हकूक़ के लिए वो सड़कों पर निकले हुए हैं, महंगाई के ख़ात्मे के लिए कल वो तकरीर कर रहे थे कि दालों की कीमतें कम करो। एक जगह पे कामों की के करीब खड़े होकर उन्होंने कहा कि जो घी है ये सस्ता करो, और आगे फिर जब जा रहे थे तो मैंने पता नहीं मैंने सही सुना या गलत सुना कि उन्होंने कहा कि आटा इस दफ़ा महंगा नहीं होना चाहिए, अगरचे गंदम की फसल पिछली अच्छी नहीं थी, आटा महंगा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तो ये भी मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतें भी हम कम करेंगे दोबारा जब इक़्तिदार में आएंगे। तो उनकी सारी जद्दोजहद जो है वो तो गरीबों की हमायत के लिए है, और वो बेचारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गरीब उनकी बात को समझ लें। ये अलग बात है कि हम जैसे लोग बैठे हैं जो समझ नहीं रहे, हम पता नहीं क्यों नहीं समझ, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये मार्शल लॉ आ गया नहीं आ गया, उसने कहा नहीं कहा, और PJ कहता है चीफ मिनिस्टर एक को नहीं लेके। भाई चीफ मिनिस्टर एक ही तुम्हें याद आता है PJ, यहाँ पे इस मुल्क में और चीफ मिनिस्टर भी है। नहीं मतलब वो आपको जो अपना एक ही याद आया है तो आपने वो ही कह दिया। तो ये कहानियाँ ये किस्म की हैं, इसलिए PTI इन द सेफ हैंड। PTI का कोई इशू नहीं है, उसके कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा इमरान खान को कोई छू नहीं सकता। अब देख रहे हैं हमारा ये TV की स्क्रीन के ऊपर इतना मजमा लग रहा है, दिखाया जा रहा है, तो किसी की ज़रूरत है उस मजमे के कायद को सवाल कर सके। और आपने क्या मार्शल लॉ वाला सवाल उसके हवाले कर दिया, बड़ा गलत किस्म का सवाल आपने किया। आई प्रोटेस्ट। वो तो बहुत बड़ा डेमोक्रेट है। अब बताओ वो कभी कभी डेमोक्रेसी में ये चाहता है कि उसके पास ताकत हो, चाइना की तरह की, सऊदी अरब की तरह की, कुछ और। ये देखकर मुस्करा रहा है अब ये मुस्करा रहा है, तो इसको समझ आएंगे ये कि मैं कहने लगा वो ताकत चाहता है। He don't want the constitution, he want to rewrite the constitution for his own sake। आप इसको मार्शल लॉ कह दें या नॉन मार्शल लॉ कह दें,
but I am against the martial law and I hope کہ عمران will not be the party. اگر مارشل لا کا مسئلہ ہوا تو عمران will fight against it. عمران رستے میں ریکاوٹ بن جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. افتخار صاحب یعنی یہی بات ہے نا, خان صاحب نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرنا ہوتا اس پر خاموشی رکھتے ہیں. یہ آپ کہہ رہی ہیں سر, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرویو ہم نے دیکھا, یہ ممکن نہیں ہے کہ خان صاحب کی مرضی کے برعکس ان سے سوال کیا ہو. تو پی جے سر یہ بھی کہہ رہے ہیں اصل میں نہ تو آپ نے انٹرویو دکھایا نہ آپ نے سوال دکھایا. وہ انٹرویو دکھاتے اور سوال دکھاتے تو شاید پی جے کا جواب اور میرا جواب بڑا مختلف ہوتا. ہم اس میں کا کے کی تھا تھی ڈھونڈ لیتے. اور دوسری چیز ایک اور جو افتخار بات کر رہے ہیں, دیکھو فوج نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم آؤٹ ہیں, تو جب انہوں نے کہہ دیا یو ٹیک دا ورڈ فار اٹ. I hope کہ عمران will resist such a move. ثنا, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا عمران خان وہ آخری شخص ہوں گے جو چاہیں گے کہ پاکستان میں مارشل لاء لگے؟ نہیں, میں ایک تو افتخار صاحب نے اتنا طنز کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا طنز کہاں ختم ہوا اور ان کی ایکچوئل میں اوپینین کہاں شروع ہوا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, جن کی پیدائش اور نگہداشت 3 یا 3.5 یا 4 اسپائی چیفز کریں, ان کا مزاج یہی ہوا کرتا ہے. اگر ہم ایوب خان, جنرل ایوب خان کا اگر آپ صرف وہ اسپیچ پر ذرا نظر ڈالیں جب انہوں نے مارشل لاء کو کہا تھا کہ آزاد جموں کشمیر میں پرابلمز ہو رہے ہیں, کشمیر کے مسائل ہو رہے ہیں, اس لیے ہم مارشل لاء لگا رہے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا میں نے ساری اسمبلیز ڈیزالو کر دی ہیں, میں نے سارے عہدے لے لیے ہیں, کوئی گورنر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہاں, لیکن آئین ایگزسٹ کرتا ہے. تو جو آئین ایگزسٹ کرتا ہے اس کے مطابق اگر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگائی تھی تو پھر یہ تو دستبرداریاں تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھیں عہدوں سے لوگوں کی. تو ظاہر ہے کہ آئین کی روح کو سمجھنے کے لیے ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑتا ہے, جو کہ عمران خان صاحب کے لیے بہرحال مشکل ہے. ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ وہ کوئی جنرل نہیں ہے, نہ ریٹائرڈ نہ حاضر, اور اس وقت وہ فوج کا بھی حصہ نہیں ہے جہاں پہ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں. انہوں نے گھی چینی آٹے کی بات تو کر دی, لیکن اس پہ بھی ذرا نظر ڈال دیتے کہ اگر وہ آ گئے تو ان کے پاس کون سی جو چھڑی ہے جادو کی جس سے یہ قیمتیں کم کر لیں گے. اور اگر تو یہ 4.25 سال کا بیڑا گرک انہوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا یہ بھی بتا دیں, کیونکہ باقی ساری چیزیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نہیں کروائی تھیں, تو یہ مہنگائی بھی فوج نہیں کروائی ہوگی, یا اکانومی سنبھالنے میں بھی فوج کا ہاتھ ہوگا, اگر ان کے سرپلس میں رزلٹس آئے تھے تو بھی ہوگا. دیکھیں, مارشل لاء نہیں لگنی چاہیے, یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. میں آئی ول ٹیک دا ورڈ آف جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. میرا وہی ایک کمفرٹ زون ہے, میں نہیں سمجھتی ایسا کچھ ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ اب ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کیا کریں, ان کا کسی پہ بس نہیں چل رہا. اس وقت ملک کو بھی لپیٹ دیں گے, ٹریلر کے اوپر سے اب لاشوں سے گزر جائیں گے, لیکن رکیں گے نہیں, اور پتہ نہیں کیسے رکیں گے اور کیوں رکیں گے اور کب رکیں گے, یہ دیکھنا باقی ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, حکومتی نمائندوں نے تو عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے اور عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان مارشل لاء لگانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جو حکومتی وزیر اور جو مشیر حضرات ہیں ان کا تو بس اب ایک ہی کام رہ گیا نا, تقریریں کرنا, پریس کانفرنسز کرنا یا ٹویٹ کرنا. اس کے علاوہ ان کے پاس تو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک مارشل لاء کی بات ہے, مارشل لاء کبھی نہ مشوروں سے لگتا ہے, نہ عمران خان سے مشورہ ہوگا, نہ پی ڈی ایم سے مشورہ ہوگا. عمران خان نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ نہ وہ حکومت کو کچھ کہہ رہے ہیں, وہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں جو مارشل لاء لگاتے ہیں, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ انہی پہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہی کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح عوام نکلی ہوئی ہے اور جو عوام نے پچھلے 2 الیکشن میں اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے, اور جس طرح اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ نے سندھ سے پولیس بلائی ہوئی ہے, رینجر کو اکٹھا کیا ہوا ہے, کنٹینرز کے کنٹینرز لگائے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں تصادم ہو سکتا ہے. اور تصادم ایک ایسی چیز ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سچویشن کی طرف لے جا سکتی ہے. یہ وہ اس سچویشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دیٹ ول ناٹ گو ان یور فیور. اور یہی حقیقت ہے, ہمیں سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن بنتی جا رہی ہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہمیں تصادم پہ لے جا رہی ہے. عمران خان نے آج اپنے بیان میں بڑا کلیئر بات کی ہے کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں تو آپ یہ سمجھتے ہیں میں کوئی دھرنا دینے آ رہا ہوں. نہیں,
میں آپ کو یہ یاد کرانے آ رہا ہوں کہ میں الیکشن چاہتا ہوں اور میں الیکشن لے کر جاؤں گا. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا حکومت ڈرلز کر رہی ہے, پریکٹسز کر رہی ہے, 6000 سندھ پولیس کے بندے بلا لیے ہیں, کنٹینر لگا دیے. تو یہ بات یہ اس طرف انڈیکیشن ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ میری ذاتی رائے کے مطابق چونکہ وہ بیانیہ لیس ہو چکی ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عوام میں بیچنے کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران کا, اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, عمران کا اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا وہ لڑائی تک نوبت آئے گی. کیوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عوام کی آواز خلق خدا ہوتی ہے اور وہی بات سنی جائے گی اور اسی بات پہ عمل ہوگا, اور یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا تقاضا ہے. سر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کا ہمیشہ ایک رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرتی ہے گورنمنٹ, کیا کرتی ہے. لیکن یہ جو ٹیلی ویژن پہ میں دیکھ رہا ہوں وہ انٹینسٹی بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ کینسٹرز اتنے ہوں گے اور اتنے طاقتور لگیں گے, کپڑے آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. یہ مت کرو. دیکھو آپ کا بالکل حق ہے, آپ ڈیفینڈ کرو, آپ کا رائٹ ہے, لیکن ڈونٹ اسکیئر دا پیپل. ڈرا رہے ہیں نا, وہ تو بتانا چاہ رہے ہیں. بہت غلطی کر رہے ہیں. بالکل حکومت کو سچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر احتجاج کرنا بھی ہے تو آئین کی حدود میں رہ کر کرنا ہے. افتخار کا سن لیجیے. یہ بس میں نہیں بول سکتا. جب یہ دو اتنے ماہر میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہہ دیا تو میں کیا کہوں. اور میں ایک بات بتا دوں, کوئی کسی کو ڈرا نہیں سکتا, اور فوج ہیز نتھنگ ٹو ڈو ان پالیٹکس آف پاکستان. اوکے, اگری. یہ مان لیں, اور یہ بات عمران کو سمجھ آ جانی چاہیے. اگر عمران نے کا ڈائلاگ کسی سے کامیاب ہو سکتا ہے اگر, تو وہ پولیٹیشین سے ہوگا, فوج کچھ نہیں کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے بھی کچھ کہا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ اگر عمران خان 2000 کا جتھا لے آئے یا 20,000 کا لے آئے, وہ جو بھی مطالبات ہوں گے ان کو منظور نہیں کیا جائے گا. عمران خان کی جانب سے جو بھی کہا جائے اس پر حامی نہیں بنی. عمران خان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ سننے کو ماننے کو تیار نہ ہوں. اسی پر بات کریں گے. سب سے پہلے افتخار صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا فکر استعمال کیا کہ جو بھی مطالبات جو بھی سر the statement is کہ چیئرمین عمران خان کے مطالبات ماننے سے منع کر دیا. فرض کریں کہ چیئرمین عمران خان مطالبہ کرتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کرو. فرض کریں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی چینی کا قیمت کم کرو. فرض کرو وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ تم نے اتنا بڑا پیکیج دیا ہے کسانوں کی بھلائی کے لیے, اس میں 400 ارب روپے کا اضافہ اور کرو, تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. سر یہ ساری باتیں تو مانی جائیں گی, لیکن نواز شریف نے بالخصوص یہ کہا ہے کہ فیس سیونگ نہیں دیں گے ہم عمران خان کو. تو اس میں فیس سیونگ تو نہیں ہے, تو یہ تو وہ تو عوام کی بات کر رہا ہوگا, اور اگر اس کو فائدہ پہنچتا ہے ایسے مطالبات کر کے تو بڑی اچھی بات نہیں ہے. سر یہ مطالبہ تو حکومت بھی کر رہی ہے. جی سر. نہیں, حکومت مطالبہ نہیں کر رہی ہے. آئی مین پریکٹسنگ. اچھا آپ کا سوال پھر میں نہیں سمجھ پا رہا. اچھا تو سوال یہ ہے کہ اس سے ڈائلاگ نہیں کرنا, تو پھر وہ صحیح کر رہا ہے نا. کوئی ان سے ڈائلاگ نہیں کر رہا, وہ فوج پاکستان سے ڈائلاگ کرنا چاہ رہا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون صحیح ہے اور کون غلطی پر ہے. اور بھائی تم دونوں کو عوام سے ڈائلاگ کرنا چاہیے, اور عوام کا ڈائلاگ ہے اس کھچاؤ کو ختم کرو. تم اپوزیشن میں جا کے بیٹھو بینچوں پہ اور وہاں پہ جا کے کام کرو. اور کیا نام ہے جو چائنا گئے ہیں وزیر اعظم صاحب, اور بھائی آئندہ یاد رکھنا پی جی نے کہا ہے چودھری پرویز الہی کو بھی ساتھ لے کے جاؤ, اور اس کو بھی بلوچستان والے کو بھی, اور خیبر پختونخوا والے کو بھی. تم منع کرو ان لوگوں کی باتوں کو, کیونکہ اصل حکمران تو ہم بیٹھے ہیں نا, آپ تو ایسے ڈمی ہیں. تو اور کیا سوال تھا سر؟ یہی تھا کیا عمران خان فیس سیونگ مانگ رہے ہیں؟ اوہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ عمران خان سے کیا کہتے ہیں. اب کوئی نہیں جانتا کہ عمران خان فیس سیونگ مانگ بھی رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے. فی الحال تو وہ پھنس گئے ہیں اس چکر میں. میں نے اس ٹیبل پہ کہا تھا کہ وہ 3 دن لاہور میں گزاریں گے, تو میرا مذاق اڑایا گیا تھا. وہ لاہور سے تو نکل گئے لیکن پھر ادھر ہی رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اب کہاں جانا ہے, ویدر ہی وانٹس ٹو گو ٹو سیالکوٹ اور ویئر. یہ ہے وہ ایشو جس میں غالباً نواز شریف نے کہا اپنے بھائی کو ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان کہ اس کو اس معاملے میں فیس سیونگ نہ دی جائے.
ٹھیک ہے، مس ثنا آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ عمران خان طلبگار ہیں، فیس سیونگ مانگ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کافی میرا خیال ہے وہ کافی پرون ہیں، فیس سیونگ نہیں بھی ملے گی تو وہ کس نہ کس طرح اپنے فیس کو سیو کر لیں گے کیونکہ وہ ہینڈسم ہیں، اور ہینڈسم کے لیے تو ظاہر ہے قانون بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور رویے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور جو ان سے جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن دیکھیے جو آج نواز شریف صاحب نے بات کی ہے وہی بات طلال چودھری صاحب نے بھی کی ہے. طلال چودھری صاحب نے کہا ہے جی مساق معیشت پہ پہلے بات کریں، پھر الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے، آپ کو رائٹ فورم آپ کا پارلیمنٹ ہے، آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، جو چیف ہے ہم نے چوز کرنا ہے، شہباز شریف صاحب چوز کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو افتخار صاحب کو یہ کہیں مغالطہ بھی ہے کہ آ کے وہ عوام کی بھلائی کے لیے گفتگو کریں گے اور کہیں گے چینی سستی کر دو اور یہ 400 ارب اس میں اور ڈال دو، کسانوں کو اور ریلیف دے دو، تو یہ تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی ان کا ارادہ نہیں ہے، تو وہاں جا کے اپنے مطالبات کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ان کے تو 2 ہی مطالبے ہیں اور اب تو ایک ہی رہ گیا میرا خیال ہے، اور وہ مطالبہ جو ہے وہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. دیکھیں یہ ٹیسٹ ہے اس وقت. میں تو یہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے بڑی بات کی ہے فتنہ خان اور دیکھیں بھارت کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے اور یہ تمام تر چیزیں. میں یہ ان سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میرے کیس کی تو آ گئی ہے، آپ کو نے دیکھ لیا ہے، اس کا جو اس کا لب لباب یہی ہے کہ میں بھی نان گلٹی ہوں، میرے والد صاحب بھی گلٹی نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اتنا ہی عوام کے ساتھ آج کل سچ بولنے کا موسم چل رہا ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا بتایا گیا، کیا کیا فیڈ کیا گیا، اور یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑی گواہی دے دی ہے، نواز شریف صاحب کو بالکل ہی انسنٹ ظاہر کر دیا ہے، تو کیا نواز شریف صاحب بھی ہمیں بتائیں گے کہ واقعی ان کو پلیٹلیٹس کم ہوئی تھیں، ان کی واقعی کوئی سرجری تھی جس کی وجہ سے باہر گئے تھے، اور وہ کون شخصیات ہیں جنہوں نے ان کی یہ فیسیلیٹیٹ کی ان کو لندن جانا؟ یہ جیل سے ہاسپٹل پہنچے، ہاسپٹل سے یہ لندن جب روانہ ہوئے تو اس میں کون انوالو تھا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اب تک اس کا ذکر نہیں کیا. ویسے تو وہ سارے بھید کھول رہے ہیں آج کل، ایک اس کے اوپر ذرا سا پردہ بھی ہٹا لیں تو ہمیں پتہ چل جائے. اور عمران خان صاحب کو فیس سیونگ نہیں ملے گی. یہ عمران خان صاحب نے بہت لمبی ریس کا گھوڑا اپنے دوڑا دیا ہے، سپیڈ بہت بڑھا دی ہے، روکنا اب ان کو نہیں آ رہا. اب روکے گا کوئی اور، عمران خان صاحب نہیں روکیں گے، روکے گا کوئی اور. آج میری بات بھی آپ لکھ لیں. لیکن روکنے میں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ایک دفعہ ہوا تھا، ایک گھوڑے دوڑے اور گجرانوالے میں روک لیے گئے اور ان کے مطالبات مان لیے گئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آئی تھنک یہ جو آپ کی بات ہے 6 نومبر، افتخار صاحب میں تھوڑی ہوپ فل رہنا چاہتی ہوں، میں ہوپ لیس سچویشن کے بارے میں ذرا سوچنا نہیں چاہتی. چلو ٹھیک، یہ میں کہتی ہوں جمہوریت کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے. اگر تو واقعی آئینی مدت ہے، آئین کچھ معنی رکھتا ہے، یہ پولیٹیشینز واقعی پارلیمنٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، انہوں نے واقعی اپنی ساکھ کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ ہوا تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے پی ڈی ایم سمیت سب جماعتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ سے باہر ہی آ جائیں. پیجے سر، یہ کہا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے کہ ہم بات چیت کو تیار ہیں، لیکن جو ایک پوائنٹ پہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں اس پوائنٹ پر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں دیکھیں نا، ابھی آپ نے سوال کیا نواز شریف نے کہا ہے، ورڈ نواز شریف کا ہے. ود دا گریٹسٹ ریسپیکٹ، شہباز شریف از اے نو باڈی، اٹ از آلویز نواز شریف. یاد رکھیں آپ، اٹ از آلویز نواز شریف، اٹ ول ریمین نواز شریف. سو واٹ ایور نواز شریف سیز دیٹ گوز. اب کوشچن آتا ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ بھائی نواز شریف نے یہ کہا ہے، تو پھر آپ عمران خان کو کوئی چوائس چھوڑیں گے نہیں، جو کہ ابھی دبے لفظوں میں افتخار نے بھی بات کی ہے. پھر وہ تو جائے گا فوج کے پاس، وہ تو کہے گا وہ تو مجھ سے بات نہیں کر رہے تو میں تو آپ کے پاس آ رہا ہوں. سو آپ ایک اور ڈائلیما کریٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. مطالبات کے لیے آپ ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، لیکن آپ نے بیٹھنا ہے. تو جیسے ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، تو اگر آپ نے فوج کو امپلیکیٹ کرنا ہے تو پھر دونوں جو آگے بیٹھ جائیں، لاڈلے دونوں بن جائیں، جو لاڈلا زیادہ ہوگا وہ جیت جائے گا. سو جس طرح آئی ایس پی آر نے کہا ہے، یہ ابھی ثنا نے بھی مینشن کیا ہے، بھائی اف دے آر آؤٹ آف پالیٹکس تو لیٹس ٹیک دا ورڈ فار اٹ. وی ہیو ٹو ٹیک دا ورڈ فار اٹ. اب ہم اس کے اوپر اننیسیسری ایک انالیسس الیکٹرک کل آپ ایک تبصرے دینے شروع کر دیں، غلط ہے. لیو دی آرمی آؤٹ آف اٹ. ابھی جو بات آنی ہے وہ آپ کی آنی ہے. اب بات آتی ہے کہ اس کا فائنل آنسر کیا ہے. وہ جو بات ہوتی ہے، افتخار نے اچھے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ دونوں عوام کے پاس جاؤ، الیکشنز اناؤنس کر دو، لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ یور فیوچر ویدر اٹ از دیم اور دیم. یہ کرو گے تو آئی تھنک یہ ہیڈ لاک ہے، یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، یہ ہیڈ لاک ہے. اس ہیڈ لاک کو ہم نے ایگوٹسٹیکل مائنڈ سیٹ سے دور رکھنا ہے. لیکن اس میں ایک چیز کی گارنٹی میں نے پہلے بھی مانگی آپ سے کہ بوتھ دا پارٹیز شوڈ گیو اس اے انڈرسٹینڈنگ کہ وہ الیکشن کے نتائج کو مانیں. That's it, yes. سر انتخابات کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے
जावेद साहब मैं आपकी तरफ आती हूं। इलेक्शन कमिश्नर को तो मान नहीं रहे, इलेक्शन के रिजल्ट को क्या मानेंगे? जावेद साहब आप क्या समझते हैं इमरान खान ने इदारों पर तनकीद करना शुरू कर दिया हुआ है? ये अब की बात नहीं है, जब से वो डी-सीट हुए हैं तब से इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात हम देख रहे हैं। ऐसे में नवाज शरीफ जो कह रहे हैं कि इमरान खान फेस सेविंग मांग रहे हैं, इज इट ट्रू? इमरान खान को चाहिए कोई फेस सेविंग? सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा के दिलों में इस्टेब्लिशमेंट की जो मोहब्बत जागी है, वो दुआ करें अल्लाह ताला उस मोहब्बत को कायम दायम रखे। पहले तो हम सबको ये दुआ करनी चाहिए। दूसरी, आपने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा नहीं, उन्होंने हुक्म सादर किया है। वो जहां पना है, वो बादशाह सलामत हैं, वो उधर से बैठ के फैसले कर रहे हैं इस हुकूमत के। ये शहबाज शरीफ तो शोशाक के लिए डमी है, उनकी एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या हैसियत है? उनके ऊपर आपने सागडार को बिठाया है, तो रईस से ही उनकी जो पावर्स हैं वो भी उधर खत्म हो गई हैं। तो इसलिए फैसले उधर से ही होने, और यही सबसे बड़ी जमहूरियत की नफी है। मियां नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन जो सना ने बात की कि एक 75 रुपए या 50 रुपए के स्टाम्प की गारंटी पे इलाज कराने गए थे हॉस्पिटल से, और उधर से उनसे पूछा जाए कितने दिन हॉस्पिटल में रहे, किसने भेजा था? वो भी मैं कर रहा हूँ, उसका कर रहा हूँ। तो मियां नवाज शरीफ को खुद ही एहसास करना, तो मियां नवाज शरीफ एहसास कर लें, वो पाकिस्तान के लीडर हैं। जितनी उनको पाकिस्तान के अवाम की दर्द सताई जा रही है, उस दर्द में उधर बेड पे लेटे क्या कर रहे हैं? कॉफियां खड़का रहे हैं। पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके जिस तरह इमरान खान अवाम में घुसा हुआ, झूठा या गलत, ये भी अवाम में तो आए। देखो एट द एंड ऑफ द डे जमहूरियत क्या है? अवाम अवाम और अवाम। जब उनको आना और आएंगे, इधर क्या है? अवाम, इमरान खान जा रहा है अवाम के पास, तो और वो बैठे लंदन में मौजे मस्तियां कर रहे हैं, और उधर से बयान में बादशाह सलामत की तरह स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं। पहली बात है, मियां नवाज शरीफ की हैसियत क्या है? आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उधर से हुक्म सादर करने की। किसने हुक्म सादर अगर ये हुक्म है तो फिर इस जमहूरियत से बेहतर है, मैं समझता हूं कि फिर कुछ और ही करना है। क्या बातें कर रहे हो? सना ने बेहतरीन बात की है कि आप अगर आइन और पार्लियामेंट की वाला दस्ती चाहते हैं, पार्लियामेंट में जाए, हैसियत क्या है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को, लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर को हुक्म सादर करे। वो वायसराय, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है। वायसराय साहब आपका पॉइंट आ गया। और इंतखाबात की अगर मैं बात करूं, जावेद साहब, इमरान खान को और पॉपुलर, अगर हम इंतखाबात की बात करें तो उसमें ये क्लियर होगी अवाम की ताकत इमरान खान साहब के साथ है, और नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी, क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो इससे नून लीग के वोट बैंक पर खासा फर्क पड़ा है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद वापस आकर बात करेंगे शहबाज शरीफ के दौरा चीन के हवाले से। साथ रहिए। वेलकम बैक। सी पैक की बहाली का आज़म लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और एक आला सतह का वफ़द जो है वो चीन के लिए रवाना हो चुका है। मिस सना, मैं आपकी तरफ आती हूँ सबसे पहले, और जानना ये चाहूँगी कि क्या वज़ीर आज़म के इस दौरा चीन से सी पैक से जुड़े जो खदशात थे वो दम तोड़ जाएंगे? देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरेबिया का जो है सफ़र किया, वहाँ से होकर आए, शहज़ादा सलमान से मिले, उसके बाद उन्होंने वो जो मदीना में अरेस्टेड लोग थे, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया था, बड़ा आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा भी किया शहबाज शरीफ साहब ने। अब वो चीन गए हैं, ज़ाहिर है ये मामलात हमारे बिगाड़ का शिकार हुए हैं इमरान खान साहब के हवाले से, इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। लेकिन एक बात मैं, अगर आप थोड़ी सी, अगर मैं 10 सेकंड 15 सेकंड्स पहले के सवाल के ले लूँ कि देखिए ना, अवाम का मैंडेट है, अवाम ने मैंडेट देना है, अवाम ने चूज़ करना है। आपने अवाम को मेन्यू पे दिया क्या है? आपने दिया है भगोड़ा शरीफ, जिसको कहा जाता है भगोड़ा शरीफ, एक है साजिशी फितना, एक है मिस्टर 10%, एक है डीजल बकौल इमरान खान साहब के। तो ये मेन्यू पे जरा मेन्यू तो देखिए कि मेन्यू क्या है, अवाम ने क्या चूज करना है, क्योंकि ना साजिशी फितने का सच कभी सामने आएगा, ना कभी नवाज शरीफ बताएंगे कि वो भगोड़े क्यों हैं, वो लंदन में क्यों बैठे। जब तक सच नहीं बोलेंगे अवाम से, आप प्लीज अवाम से भी ये उम्मीद मत रखें कि वो आपको हर बार बचाएगी या हर बार आपको चूज करेगी। अवाम के पास चॉइस नहीं है, और इसीलिए जमहूरियत को चलता रहना चाहिए ताकि चॉइसेस निकल के सामने आती रहे, यही बार बार हमारे सरों पे ना आए। और कम से कम खुदा के वास्ते आज ये तो अवाम को बता दें कि साजिशी फितना सच्चा है या भगोड़ा नवाज शरीफ सच्चा है, क्या डीजल साहब है या फिर मिस्टर 10% है। कोई एक दफा तो बता दे सच सच अवाम को।
اور چین کے حوالے سے اگین میں آپ کو کہوں گی جو ہماری جو پورا کوریڈور ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی کوئی فائنینشیل بہتری آنے والی ہے, یہ بالکل رک گیا تھا عمران خان صاحب کے دور پہ, بالکل رک گیا تھا. ان کو سی پیک چیف سے اعتراض تھا, پھر ان کو اسد عمر صاحب سے اعتراض تھا, یہ چلا ہی نہیں. چینی ناراض ہو کے گئے تھے باقاعدہ طور پر, اور اب ان کو منانے گئے ہیں. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اب عمران خان صاحب کو یقین آ جانا چاہیے کہ ان کا اب کوئی مطالبہ نہیں مانا جائے گا, کیونکہ جب ہم نے فورن پالیسی بھی اپنی ڈیفائن کر رہے ہیں, اس کو بھی دوبارہ امپروو کر رہے ہیں, تو ڈس اپروول کے لیے تو نہیں جائیں گے, عمران خان صاحب کو لے کر آ جائیں گے. صحیح. مس ثنا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر طلعت شبیر, ہو از دی ڈائریکٹر فار چائنا پاکستان اسٹڈیز سینٹر. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چینیوں کو 100 سال بھی انتظار کرنا پڑا تو بھی وہ انتظار کریں گے, مگر اس منصوبے کو روکا نہیں جائے گا. اور جہاں تک 4 سال جس کی آپ بات کر رہی تھی, اس میں یہ منصوبہ مکمل طور پر روکا نہیں تھا. کچھ فیزز آئے تھے, کووڈ آیا, فلڈ آیا, انسٹیبلٹی تھی, اکانومی کرائسس تھے, اس دوران یہ منصوبے کو تاخیر ضرور پیش آئی, لیکن مستقل طور پر روکا نہیں تھا. پی جے سر, آپ کی طرف آؤں گی, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل آپ کا بڑا اچھا انالیسس ہے. یہ بات یہاں آتی ہے جی, دیکھیں کہ اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں, ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں. آپ نے پازیٹیو چیزیں لینی آگے. شہباز نے ایک جو بڑی اچھی بات کی ہے, جو کہ پورا ہمارا جو یہاں ٹریڈنگ کمیونٹی ہے اس سے بڑے افینڈ ہو رہے تھے کہ چائنا سے ہم امپورٹ کر رہے تھے. فرینڈ بالکل ہے, لیکن یاد رکھنا چائنا اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, ہم اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک جو امپورٹنٹ چیز کہی ہے اس میں گلوبل ٹی وی انٹرویو میں, کہ پاکستان میں اور پاکستان کے اندر چائنا اپنا مینوفیکچرنگ بیس براڈن کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس وقت آپ کا امپورٹ جو ہے, شوز کا لے لیں, پنسلز لے لیں, شارپنرز لے لیں, بکس لے لیں, یہ سب ہم امپورٹ کر رہے ہیں فرام چائنا سستی. وہ انگلینڈ میں £1 شاپ ہے, یہاں $1 ہے آئی تھنک اینڈ آل دیٹ. تو یہ ہماری لوکل انڈسٹری بالکل ختم ہو گئی ہے. تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے, ایس ایم ایز جو ہیں, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آئی تھنک چائنا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. مینوفیکچرنگ بیس ادھر لگائے, یہ گاڑیاں جو ہمیں وہاں سے لاتے ہیں مینوفیکچرنگ یہاں کریں ادھر, تاکہ ہماری انڈسٹری اور ہماری اکانومی بھی تو موو کرے نا, ورنہ تو ہم سب امپورٹ پہ مر جائیں گے. ایک یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چائنا اینڈ پاکستان آر گریٹ فرینڈس, مائی ڈیئر شہباز, آئی نو یو 50 years پرسنلی. آپ نے فرینڈشپ بنانی ہے عمران کے ساتھ, اندر فرینڈشپ زیادہ بناؤ, باہر کے ساتھ تو انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ سب نے مل کے اپنے آپ کو کرنا ہے. اور یہ جو ثنا جو بات کر رہی ہیں, پہلے ہمیں یہ تو بتا دو کس نے کہاں سے کیا کہا ہے, کہاں سے کیا کہا ہے. ہم تو سب منہ پھاڑ کے باتیں کر دیتے ہیں. تو somebody is got to come out and tell us کہ بھائی who's made what and who's made who and where. ایک یہ چیز ہے. اور دوسری چیز جو ایک اور ہے, اس وقت جو ہم سب سے بھول جاتے ہیں, ہمارے اندر پازیٹیوز بھی ہے. کیا کہتے ہیں منیزے, فیصل شاکار, سینئر پولیس آفیسر اپوائنٹڈ ایز ایڈوائزر پولیس ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. یار یہ بھی تو لے کے آیا کرو کہ ہمارے اندر بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. تو لیکن ہم نیگیٹوز پہ زیادہ ہیں, لیکن بات یہی ہے ہم سب امید سے ہیں. افتخار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف کے دورے کے بعد اس منصوبے میں کیا تیزی آئے گی؟ بیکاز دا پرابلم از پلے اینڈ پلگ needs to be here. میرا خیال آ جائے گی. That's my answer. انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. افتخار, جاوید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کیا وہ گراؤنڈ موجود ہے جس پر ہم جس بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیڈ اپ ہو جائے گا یہ پروسیس؟ دیکھیں, پچھلے جو 3-4 سالوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے بٹوین چائنا اور پاکستان کے درمیان آن سی پیک. سب سے پہلے تو ہمیں اسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو امپروو کرنا. ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم قرضوں تلے دبی ہوئی قوم ہے. بدقسمتی سے جب ہمارا پرائم منسٹر ادھر جاتا ہے وہ سی پیک کے متعلق بات کرتے ہیں. سی پیک چونکہ ان کا انٹرسٹ ہے, تو ہم سی پیک کی کہانی سنا کر یا اپنے قرضے ری شیڈول کروا لیتے ہیں یا نئے قرضے لے کر آ جاتے ہیں. اور اس وقت اس وزٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں شاید سب سے امپورٹنٹ ایشو بھی ہی قرضوں کو ری شیڈول کروانا ہے. سی پیک تو ہے ہی ہے, وہ چائنا پش کرے گا, لیکن بدقسمتی جو میں اگر اکانومی کو چھوٹا سا سمجھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی حکومت چاہیے جو کنسسٹنٹ ہو, جس کی آگے لانگ ٹرم آپ کو نظر آ رہا ہو. بدقسمتی کیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ماحول ہے وہ آپ کو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف نہیں لے جا رہا, کیونکہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے اس وقت. جب تک آپ پولیٹیکل انسٹیبل نہیں ہوں گے آپ کی اکانومی سٹیبلائز نہیں ہونی. اور تیسری بات, سی پیک کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی آپ کے انڈسٹریل زونز. جو آپ نے اسمال انڈسٹریل زون بنانے تھے
उनको आपने मार्क तो कर लिया था लेकिन उन पर डेवलपमेंट ही नहीं हुई जी। क्योंकि एक एकड़ पे 2-2 करोड़ रुपए लगना था, बिकॉज चाइना की पॉलिसी ये थी कि हमने अपनी इंडस्ट्री इधर प्ले एंड प्लग वाली पॉलिसी थी, जिसको उन्होंने इंडस्ट्री अपनी शिफ्ट करनी थी स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन्स में और शुरू हो जाना था। बदकिस्मती ये हमने उस पर कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे पाकिस्तान ने फ्लॉरिश करना था। अब फिर बात आ जाती है कहीं और कि आज हम अमेरिका के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका इस CPEC के खिलाफ है, दूसरी तरफ हम चाइना से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ होगी, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप आएंगे, कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगे। इंपॉर्टेंट चीज कुछ ऐड कर सकूं? जी मिस सना ऐड कर लें। मैंने कहा आपने मुझे करेक्ट किया था तो मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब आए, उनको हटा दिया गया, असद उमर साहब से बात करने को चीनी तैयार नहीं थे। कोई चीज स्टैंड स्टिल पे आ जाए तो वो मतलब उखाड़ के ले नहीं गए थे वो, लेकिन आगे भी नहीं मूव हुई थी। तो आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, स्टैंड स्टिल मींस नो प्रोग्रेस। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका मिस सना, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब और पीजे मीर साहब। बात यही है कि जो CPEC है इट इज़ अ गेम चेंजर एंड चाइनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के अंदर इस मंसूबे को लेकर। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।